جمعے کی کل کتنی رکعت ہوتی ہیں جمعے کی نماز؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال ہے جمعے کی کل کتنی رکعت ہوتی ہیں. بھائی جمعے کی ٹوٹل 6 تو سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں. جاتے ہی آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنی ہے جو سنت ہے. نبی نے خطبے کے بیچ میں جب ایک صحابی اندر آئے نا، خطبہ روک کے انہیں پوچھا کہ آپ نے تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ ابھی وہ چپلوں والے اس میں تھے حصے میں. انہوں نے نہیں حضور میں تو ابھی آیا بس کہ پہلے تحیۃ المسجد پڑھو خطبے کے بیچ میں. تو 2 تو وہ سنت ہو گئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھتے، اس کے بعد 2 کر کے 4 بعد میں سنتیں پڑھتے. کئی بار ایسا ہوا کہ کام کوئی ہوا تو حضور نے 2 سنتیں مسجد میں پڑھ لی ہیں، 2 بعد میں. ہماری والی سنتیں تھوڑی تھی 2 منٹ والی، نبی کی تو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے. تو 2 سنت جو ہے وہ مسجد میں پڑھ کے پھر 2 سنتیں گھر پہ. یہ ٹوٹل 8 رکعت جمعے کی ہیں، 2 فرض اور 6 سنتیں. ہمارے ہاں جو 4 پہلے سنت موقعہ، 4 بعد میں، پھر 2 اس کے بعد، اور ثابت نہیں کر سکتے. مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ 200 پڑھو، جمعہ کا دن ہے، بہت برکتوں کا دن ہے، آپ 200 رکعت پڑھو. صبح پہنچ جاؤ مسجد اور آپ 2 کر کے خوب رکعت پڑھو، کوئی حرج نہیں. سنت موقعہ مت کہو، حضور سے مت جوڑو بات کو. سنت موقعہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے تاکید کی. حضور نے کبھی تاکید نہیں کی. حضور کی جو سنت ہے میں نے آپ کو بتا دی. وطر کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا سوال ہے وطر کی نماز کی کیا حیثیت ہے. وطر کی نماز واجبات میں سے ہے، سنت موقعہ اسے سمجھو آپ کہ حضور نے کبھی نہیں چھوڑی. سفر میں بھی اگر قضا ہوئی کبھی ایک آدھ بار تو حضور نے اس کی قضا کی. تو وطر جو ہے یہ ضروری نماز ہے، مگر عشاء کا حصہ نہیں ہے. یہ تو صحابہ اکرام نے پوچھا جب حضور سے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے، تہجد میں اٹھ نہیں پاتے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تب حضور نے اجازت دی بھائی عشاء کے بعد تم پڑھ لیا کرو، ہے بعد کی نماز. یہ حضور نے فرمایا کہ وطروں کو آخری نماز بناؤ. حضور کا معمول یہ تھا کہ 2 کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر 3 وطر پڑھتے تھے. ایسے بھی پڑھے کہ 2 پڑھے پہلے اور پھر 1 وطر پڑھا، مطلب 2 سلام کے ساتھ، اور ایسے بھی کیا کہ 3 وطر ایک ساتھ پڑھے. تو دونوں سنت ہیں. 2 کر کے 8 رکعت تہجد کی پڑھنے کے بعد پھر حضور 3 وطر پڑھتے تھے. وطر جو ہے یہ بالکل الگ نماز ہے، اس کا عشاء سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آخر میں پڑھنی چاہیے نماز تہجد میں. تہجد کی نماز تو نفلی نماز ہوتی ہے. ان کا سوال یہ تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، تو آخری نماز تو وطروں کو بتایا نا، وہ تو واجبات میں سے ہے نا. تہجد کوئی نہیں بھی پڑھے تو وطر پڑھ دے اس ٹائم. مان لو آنکھ کھلتی ہے، تہجد کوئی نہیں پڑھ رہا، ٹائم نہیں ہے، تو 3 رکعت وطر کی پڑھ دے، لیکن بنائے اسے آخری نماز، اس کے بعد کچھ نہ پڑھے. تہجد پہلے پڑھے وطروں سے، وہاں وہ مقصد ہے حضور کا کہ وطروں کے بعد کچھ نہیں پڑھنا آپ نے. کیا دالیں نہیں کھانی چاہیے؟ یہ یہود کی خوراک ہے. ان کا سوال یہ کیا دالیں نہیں کھانی چاہیے یہود کی خوراک؟ بھائی ہمیں تو واقعی قرآن تو یہی بتاتا ہے کہ منو سلوا اترتا تھا، ہمیں بھی وہی ملا کرتا. یہ تو یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے ککڑی، کھیرا، اناج، دالیں، ان کا ذکر ہے قرآن میں پورا. لیکن اب تو اس امت کے لیے تھا، ہمارے لیے سب اجازت ہے. جو قرآن یہ کہتا ہے جو پاک طیب چیزیں سب کھاؤ، تو بالکل یہ بیکار کی بات ہے کہ یہ یہود کی خوراک ہے یا یہ ہمارے لیے حرام. یہ سب لوگوں نے اپنے آپ غلو بنا رکھا. سورۃ توبہ میں اللہ نے یہی بات کہی کہ اپنی طرف سے جو چیزیں بناتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پھنسیں گے اللہ کے آگے. اللہ سے محبت کرنی چاہیے، خوف کھانا چاہیے. ان کا سوال یہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، خوف کرنا چاہیے، دونوں چیزیں. دیکھو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو ہمیں پیدا کر سکتا ہے وہ ہمیں کسی بھی طریقے سے مار بھی سکتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ڈر وہ نہیں کہ وہ ہمیں ڈنڈا مار دے گا یا ہمیں ٹرک کے نیچے دے. ڈر یہ کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں. اصل بات یہ ہے کہ محبت خوف کے بیچ کی چیز ایمان ہے. دیکھو دونوں ہیں، اللہ پہ پکڑنے اور ذرا سی بات پہ چھوڑ دے. ایک وہ فاحشہ کا قصہ آپ کو میں نے سنایا ہو شاید کبھی، کہ جو سفر میں تھی اور کنویں کے پاس گئی پانی پینے، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا. تو اس ٹائم موزے ہوتے تھے چمڑے کے، کیونکہ ریتیلے علاقے تھے. تو اس نے اپنے موزے میں لٹکا کے پانی بھر کے کنویں سے کھینچا اور اسے کتے کو پلایا. فاحشہ عورت تھی، برا کام کراتی تھی، اللہ نے بخش دیا. اور ایک اور واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امت میں ایک بڑھیا تھی جس نے بلی کو باندھے رکھا، نہ اسے کھانے کو دیا اور نہ پینے کو دیا، اور بہت پرہیزگار، متقی، نمازیں پڑھنے والی، بہت زیادہ عبادت گزار.
لیکن ایک بلی کو اس نے باندھ کے رکھا, آزاد نہیں کیا, کھانے کو نہیں دیا, وہ مر گئی, تو اللہ نے اسے پکڑ لیا, دوزخ رسید کر دیا, دوزخ میں جل رہی. نبی نے فرمایا دوزخ میں جل رہی, کیونکہ دوزخ تو شروع ہو جاتی ہے نا موت کے فوراً بعد. اس کے بارے میں یہ الفاظ ہیں روایتوں میں کہ دوزخ میں, تو پھر وہ تو کسی بھی آپ کے کسی نقطے پہ پکڑ لے, کسی نقطے پہ چھوڑ دے, وہ تو غنی ہے. اسی لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور پوری امید. حضرت عمر کا کسی صحابی کا ایک قصہ ہے کہ انہوں نے کہا, حضرت عمر کا ہی ہے شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ مجھے اگر یہ پتہ لگے کہ ساری امت کو اللہ نے پکڑ لیا, مجھے چھوڑ دیا, تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ میں ہوں. لیکن اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ ساری امت کو بخش دیا اور ایک کو پکڑ لیا, تو مجھے اللہ کا ڈر یہ بھی رہے گا کہ وہ میں ہوں. تو اس لیے بالکل یہ ڈر آپ کا ایمان کا حصہ ہے. محبت زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ خود اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم کر کے کراتا ہے. قرآن میں آپ نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع قرآن, اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہو رحمان الرحیم, تو آپ وہ تو محبت کی چیز ہے. اللہ آپ کر کے دیکھو محبت اس سے, کیسا آپ کو جواب دیتا ہے. خود کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اچھا فطر کے بعد جو نفلیں ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے. فطر کے بعد میں ان کے سوال یہ ہے وطروں کے بعد جو نفلیں ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں بھائی, نبی نے 2 رکعت پڑھی تو ہیں وطروں کے بعد, مگر میرے جو استاد طارق عبداللہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ سنتیں تھی فجر کی, کیونکہ نبی تو آخر میں پڑھتے تھے وطر, بالکل فجر کا ٹائم ہونے والا ہوتا تھا اور وطر پڑھ کے لیٹ جاتے تھے وہیں مصلی پہ اپنے. اس کے بعد اذان آئی حضرت بلال کی آواز فجر کی, اور حضور نے اٹھ کے سنتیں پڑھی. اس کے بعد پھر کیونکہ حضور تو سنتیں حجرے میں پڑھتے تھے نا اپنے گھر پہ, ہم تو جا کے مسجد میں پڑھیں. سنت گھر پہ پڑھنا سنت ہے. مہر فرض ہے یا واجب؟ ان کا سوال یہ مہر فرض ہے یا واجب. میرے بھائی واجب ہے مہر, فرضوں کے زمانے میں آتا ہے, کیونکہ یہ قرض ہے نا بیوی کا. قرآن میں ذکر ہے اس کا کہ آپ نے جب ہاتھ لگانے سے پہلے بیوی کو اس کا حق ادا کرنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کا حق طے ہے. یہ آپ کے اوپر بالکل واجب بھی ہے, فرض بھی ہے. کیا خطبے کے بنا جمعے کی نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ کیا خطبے کے بنا جمعے کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. اگر خطبہ نہیں دیا جاتا تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی. ہاں کسی کا خطبہ نکل جائے, وہ دیر ہو گیا کسی وجہ سے اس کی تو نماز پڑھنے والی کی تو ہو جائے گی. لیکن اگر خطبہ نہیں ہوتا کسی مسجد میں, مان لو 10-20 لوگوں انہوں نے ایسی نماز پڑھ دی بنا خطبے کے, تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے, وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے, 4 رکعت پڑھیں گے. اگر مان لو کوئی خطیب نہیں ہے, خطبہ دینے والا نہیں ہے, تو پھر وہ جمعہ نہیں ہوگا. جمعہ تو خطبے کے ساتھ لازم ہے. اسی لیے 2 رکعت کر دی گئی کہ 2 رکعت کے بدلے جو حالات حاضرہ پہ خطبہ دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد خلفائے راشدین, اس کے بعد جو بھی ہمارے بزرگان دین گزرے, اور تسلسل چلا آ رہا, تو بنا خطبے کے کوئی جمعہ نہیں ہے. تو پھر تو جمعہ کے دن اگر کوئی ایسی جگہ پھنس رہا ہے تو پھر تو ظہر پڑھے گا. ظہر کی نماز پڑھنا. ایک بات اور سن لو, نبی نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ جمعہ جو ہے وہ 4 لوگوں پہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ایک تو مسافر, ایک بیمار, ایک عورت, ایک نابالغ بچہ. تو اگر آپ سفر میں ہو تو آپ تو ویسے ہی 2 رکعت ویسے پڑھ دیا کرو ظہر کی, کیونکہ قصر پڑھو گے آپ. واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ واجب اور فرض میں یہ فرق ہے بھائی کہ فرض تو وہ چیز ہے جو اللہ نے حکم دیا, اللہ کا حکم ہے. واجبات وہ چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور ہمیشہ کی, کبھی چھوڑی نہیں, اور حکم دیا ہمیں. تو فرضوں کے برابر تو 1 لاکھ بھی واجب نہیں ہو سکتے, لیکن واجبات کی ویلیو بہت ہے, آپ بالکل انہیں ترک نہ کریں. 10,000 روپے میں نے دیے مہر کے. دیے جی ہاں, وہ کہہ رہے کم سے کم ڈبل بات دے رہے ہیں, کم سے کم ڈبل تو کر کے دے دو نا. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی بیوی کے 10,000 بندے تھے, انہوں نے 10,000 دیے, تو ان کی بیوی کہہ رہی کہ کم سے کم ڈبل تو کر کے دے دو. بالکل دو یار, اور محبت سے دو. آپ کہہ رہے نا پوچھ لیں ان سے, اگر وہ کیا کرتے ہیں نہیں کہتے. نہیں بالکل آپ محبت سے دو یار, سارا کچھ اسی کا تو ہے تمہارا. ایک بات بتاؤں میں تمہیں, مرد کو آج کے دور میں آپ یقین کرو جو بہت اچھا کھانا کھانے والے ہیں نا, انہیں 200 روپے چاہیے صرف, 100 صبح کو 100 شام کو. آپ کی ساری محنتیں, پسینے بہانا, بھاگ دوڑ, سفر, سب اپنے بیوی بچوں کے لیے ہے. لٹا دو ان کے لیے یار سب کچھ. تمہارے بعد وہ تمہارا مال استعمال کریں گے, تمہیں کیا خوشی ہوئی. مان لو تمہاری بیوی بعد میں سونے کا نیکلس خرید لگے, تم نے تو دیکھا نہیں, تم میت میں چلے گئے, مر گئے. اصل تو بات یہ اس نیکلس کو خود اپنے ہاتھ سے پہناؤ, اسے پہناتے ہوئے وہ مطلب جو محبت آپ کے ہاتھ اس کے گردن پہ ٹچ ہوں گے, کیسے جذبات ابھریں گے. تو اپنے سامنے اپنے بچوں کو موٹر سائیکل دلواؤ جو بڑا ہو گیا, اپنی بچی کو جو ہے اسے جو بھی اس کی خواہش ہو وہ پوری کرو, خود انجوائے کرو نا اپنے بچوں کو. میں نے نہیں دیکھا ادھر بھائی, یہ بہت دنوں بعد آئے,
کہ یہ اپنے بچوں کو کار چلوا رہے ہیں، ٹریکٹر چلوا رہے ہیں، موٹر سائیکل، مجھے بڑی خوشی ہو دیکھ کے، کیونکہ بھائی یہی تو، اب یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کی ڈیتھ ہو جائے، یہ کیا کریں گے پھر؟ ان کا بچہ سائیکل چلاوے، موٹر سائیکل چلاوے، انہیں کیا خوشی ہوئی بھائی؟ انہیں تو انجوائمنٹ کا یہی عمر ہے ان کی. اب یہ دبئی گئے، مان لو میں بھی اپنی بیوی کو کشمیر لے گیا تھا، اس سے پہلے دبئی لے گیا، بھائی کس کے لیے؟ بھائی میں اسی کے لیے تو ہوں. یہ ابھی گھوم کے آئے، یہ خوشی کی بات ہے، بس ظاہر نہ کرے آدمی، لوگوں تک نہ پہنچائے. میں تو آپ کو ترغیب دلانے کے لیے بتا رہا، تو اس لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنے آپ کو آپ لٹائی انہیں کے لیے رہے اپنے آپ کو. کیا 2 بیویوں کو ایک ہی گھر میں رکھنا ٹھیک ہے؟ یار یہ کیا چکر ہے تمہارا؟ ہر ہفتے تمہیں ایسا سوال ضرور لاؤ. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ 2 بیویوں کو ایک ہی گھر میں رکھنا ٹھیک ہے. بھائی ویسے تو منع کوئی نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت نہیں ہے. سورہ حجرات آپ نے سنا ہوگا، وہ حجروں کی جمع ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا ذکر ہے اس میں. تو نبی نے تمام بیویوں کے لیے الگ الگ حجرے بنوا رکھے تھے. تو اس لیے کیونکہ سوتنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ نہ کچھ کشیدگی رہتی ہے دلوں میں. کتنی نیک ہوں، ہماری مائیں تھیں تو امت کی مائیں کہا قرآن نے انہیں، لیکن ان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے شوکن پنا تھا، لڑائی ہوتی تھی باقاعدہ. یہ نئی بات بتا رہا میں آپ کو، برتن توڑ دیتی تھی ایک دوسرے کے، تانے دیتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتی تھی. ان کا سوال ہے کہ ہم نے 2 تلواریں رکھنے کا تھا. ہیں ہاں. ان کا سوال اچھا، قرآن میں بار بار جہاد کا اتنا ذکر آتا ہے، اور پہلے اس سوال کا جواب پورا ہونے دو. آگے یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے، کیونکہ سعودی عرب وغیرہ میں ایک ساتھ 3 4 بیویوں رکھتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی کمی ہو، مکان کی کمی ہو، اور دونوں عورتیں تیار ہوں، تو بالکل آپ انہیں ساتھ بھی رکھ سکتے ہو. اب بتاؤ آپ. قرآن میں جو جہاد کا اور غزوات کا اتنا ذکر ہے، ابھارا گیا اس کے لیے، لیکن منکرین حدیث جو ہیں وہ ایک یوٹیوب پہ نئے ذاکرین آ رہے ہیں، وہ نوجوان نسل کو جہاد کی طرف سے متنفر کر رہے ہیں. تو اس کا کیا علاج ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، قرآن میں بار بار ذکر جہاد کا، اور آج کے لوگ جو ہیں وہ نئی نسل کو جہاد سے دور کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سازشیں ہیں بھائی، ہمیشہ سے ہوتی آئیں مسلمانوں کے خلاف. اور جہاد جو ہے وہ فرض ہے. میرے جو استاد تھے نا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایمان کے تو 5 لیول ہیں، وہ اس کے اسلام کے 5 ستون ہیں، لیکن ایمان کے 7 ستون ہیں. ان میں سب سے پہلا ستون تو یہ ہے کہ جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہو صدق دل سے، مطلب یہاں سے پڑھو، زبان سے تو بعد میں پیدا ہوگا، پہلے یہاں آپ کے اندر اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ گھر کر گئی ہو، اس کے بعد پھر آپ کلمہ پڑھو جس سے حق ادا ہو. اور سب سے آخری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا ولولہ آپ کے دل میں ہو، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہے. اگر جہاد کا ولولہ آپ کے دل میں نہیں ہے نا، اور علماء دین کی باتوں میں آگے، نئے لوگوں کی باتوں میں آگے آپ نکال دیا اسے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی خواہش ہے، وہ تو منکرین حدیث ہیں، مگر نبی کی بات میں بتا رہا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش؟ کہ ہاں ہے، بخشش کے بعد بھی، کہ میں جنت میں جاؤں پھر واپس لوٹایا جاؤں دنیا میں، اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید کیا جاؤں، پھر ایسا ہی ہو، پھر ایسا ہی ہو. نبی کیا خواہش کر رہا ہے، اور ہمیں جہاد کی خبریں نہیں دی جاتی، ہمیں بتایا نہیں جاتا جہاد ہے کیا. قتال بالکل الگ چیز ہے، جہاد بالکل الگ چیز ہے. جہاد کے لیبل ہیں، کسی دن سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. قتال جہاد کا ایک حصہ ہے، وہ تو بہت بات کی چیز ہے. جہاد تو یہ ہے کہ آپ دین پیش کریں، لوگوں تک حقانیت پہنچائیں، اللہ کی وحدانیت پہنچائیں، رسالت پہنچائیں. اس کے بعد کہیں قتال کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد بھی نہ لوگ مانیں اور اسلامی مملکت ہو. یہ تھوڑی کہ کہیں بھی جا کے بم پھوڑ دو، معصوم لوگوں کو ختم کر دو، یہ جہاد تھوڑی ہے. یہ تو پکڑے جائیں گے. سورہ مائدہ میں اللہ نے یہ بات کہی کہ جو ایک جان بچانے والا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک جان لی اس نے گویا پوری انسانیت کو ختم کر دیا. اگلی بار کا ٹاپک یہی رکھ دیجیے جہاد کا. رکھ دیں گے بالکل انشاءاللہ. اچھا، آج جو بہتری زمان کا ذکر ہے قرآن میں، تو اس سے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام تھے، صالحین تھے، ان کی اگر خطا ہوتی ہے ہم سے تو اس کی بھی اللہ ایک عذر دیتا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جھگڑا ہوا تھا، اس لحاظ سے تو سیدنا معاویہ زیادہ عذر میں تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ایک جھٹکے میں 1400 آدمیوں کو اللہ نے جنت میں لے دیا، صرف اس بات پہ کہ اندھی تقلید کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ تیار ہو گئے. وہی کام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. تو اس قرآن کی آیت کے مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے. اصل میں تو بات یہ ہے
کہ حضرت علی کا قول ہے اس معاملے میں کہ میرا اور معاویہ کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، تم لوگ بالکل اسی طرح سے ان کے پیچھے چلو جیسے پیچھے چلنے آ گئے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے انہی دنوں میں جن دنوں میں لڑائی ہو رہی تھی، شاید آپ نے پڑھا ہو. تو اس لیے ان کے دلوں میں اللہ کی حقانیت تھی، اور حضرت علی کے بارے میں یہ بات کہی رسول اللہ نے. اس لیے آپ بھی دھیان رکھنا یہ بات کہ حضرت علی کے بارے میں کبھی ان کی شان میں بھی ہلکا سا بھی کوئی اپنے دل میں بھی وہ نہ لانا، کہ حضور نے یہ بات فرمائی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک نمبر بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ علی کا مقام وہ ہے میرے ساتھ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. مطلب نبی اب آنے کو تو ہے نہیں مگر ہم نبی والا مقام دیا. تو اس لیے ان کا معاملہ وہ بڑے لوگ تھے، ان کی کوتاہی ہے، ان کی لرزش ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ان کے دل صاف کر کے انہیں جنت میں داخل کروں گا. حضرت معاویہ ہوں یا حضرت علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کے سب کے دل صاف کر کے قدورتیں دور کر کے ان کی کوتاہیوں کو معاف کر کے. دیکھو اللہ نے کیا کہا قرآن میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان سے راضی ہوا. اللہ نے ان کا مستقبل، ماضی اور حال تینوں چیزیں دیکھ کے وہ راضی ہوا. ان کا آگے کا ہی پتہ تھا اللہ کو، تو اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے کیسے لڑیں گے آپس میں. تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے، آپ دیکھو نا ہمیں تو اوپر سے کس طرح سے جہاز سے سارا کچھ چھوٹا سا نظر آتا ہے، تو اللہ کو ہمارا حال، پچھلا ماضی، جہاں سے ہم مان لو دلی سے چلے اور جدہ جا رہے ہیں تو اللہ کو تو دلی بھی دکھ رہا، اللہ کو جہاں جہاز ہے وہاں بھی دکھ رہا اور جدہ بھی دکھ رہا. اوپر سے آپ دیکھو کبھی بھی تو آپ کو بہت بڑا ایریا جو ہے ذرا سا نظر آتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے. تو اس نے ساری چیزیں دیکھ کے پھر کہا کہ میں ان سے راضی ہوا. وہ راضی ہے، ہم راضی نہیں ہیں ان لوگوں سے. ہمیں راضی ہونا ہمارے لیے صحابی ہیں، وہ ان کا معاملہ جو تھا آپس میں اختلاف کو وہ اللہ نے نمٹا گا. ہمیں اپنی جان بچا کہ ہم کس طرح بخشے جائیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے اسکالر جیسے مفتی فضل ہمدرد ہیں، انجینئر محمد مرزا ہیں، ان کے تو ان کو قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو انگلی اٹھاتے رہے، یا پھر سنی کچھ علماء ایسے ہیں جو حضرت علی پہ نعوذ باللہ انگلی اٹھاتے ہیں. یار اصل میں بات یہ ہے نا میرے بھائی کہ سب میں کمزوریاں ہیں. میں نے پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو بھی اسکالر ہیں نا ان سے جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں نا ان کا فائدہ اٹھاؤ. کمیاں سب میں ہوں گی، معصوم ان میں کوئی نہیں ہے نبی کے علاوہ. اس لیے ان باتوں کو آپ اگنور کرنا شروع کر دو جو چیزیں آپ کو نبی سے نہیں ملتی ہیں، ان کے خلاف جاتی ہیں. میں تو آپ یقین کرو نبی اکرم کے بارے میں بھی اگر کوئی حدیث اس طرح کی آتی ہے نا جو ان کے مزاج سے میل نہیں کھاتی، میں لیتا ہی نہیں اسے. میرے تو استاد نے جب مجھے دین سکھانا شروع کرا تھا نا، طارق عبداللہ نے سب سے پہلی بات یہ بات کہی تھی مجھے، جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا نبی کے بارے میں تمہیں ملے گی بخاری میں، لیکن تم انہیں بیان نہ کرنی. تم نے حضور کی عظمت بیان کرنی، کمیاں بیان نہیں کرنی کسی بھی قیمت کی، کیونکہ کچھ نہیں پتہ کس نے لکھ ماری ہو. 250 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے چیزیں، چاہے بخاری ہو چاہے مسلم ہو. میں نے تو گرہ باندھ لی تھی جب سے یہ بات. اس لیے آپ لوگ بھی اسلام کی کمیاں تو پوچھو ہی نہ، ان پہ غور و فکر کرو کہ کہاں کیا کمی رہ گئی ہوگی. اصل میں بہت زیادہ آپس میں اختلافات تھے نا، کتابیں لکھی گئیں ایک دوسرے کے خلاف، ان میں یہ چیزیں آئیں تو ہمارا تو مائنڈ بنا دیا گیا. ہمیں براڈ مائنڈیڈ ہو کے چیزیں کو سوچنا. بدعت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ان کا سوال یہ بدعت کا صحیح مفہوم کیا ہے. اصل میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا عبادات میں یہ بدعت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب کھجوروں کے بارے میں بتا دیا اور اس سال فصل کم ہوئی تو پھر حضور نے کہا صحابہ سے بھائی یہ کیا ہوا؟ صحابہ اکٹھے ہو کے آ گئے کہ حضور ہم نے تو آپ کے حکم پہ چلے. حضور نے بھائی دنیا کا معاملہ ہے تو تم اپنا آپ دیکھو، اس میں نئی نئی جو تمہاری ٹیکنیک نکلتی ہے اس کے حساب سے عمل کرو. میرے سے دین سیکھو تم، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن حضور نے جو حکم دیا انہوں نے مانا، وہ تو غلام تھے. تو حضور نے یہ بات طے کر دی کہ دنیا کے معاملوں میں کوئی بدعت نہیں. اگر آپ آج منہ پہ چلنے لگو گے تو وہ دین نہیں ہے. آپ کو موٹر سائیکل، اسکوٹر، کار اور جہاز استعمال کرتے ہیں وہ دین ہے. لیکن نماز آپ 6 نہیں کر سکتے، نماز کی رکعت آپ ظہر کی 5 نہیں کر سکتے. وہ دین مکمل ہو چکا آخری خطبے پہ. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ آج میں نے نعمت تمام کر دی اور دین تمہارے پر مکمل کر دیا، وہ وہاں پورا ہو چکا. اس لیے دین کے معاملوں میں نئی نئی ایجادات کرنا جو تم نے مطلب اسے پھر یہ سمجھ لینا کہ ان کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اصل اگر آپ نے کوئی چیز نہیں، اب یہ درس دے رہے ہیں ہم، یہ تو طریقہ نبی کا نہیں تھا، لیکن اگر ہم اسے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر حال میں ہمارے لیے، اس کے بنا ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. اب آپ کسی دن نہیں آئے، کوئی رہا ہی نہیں.
تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے ہمارے کہ ہم اس کے بنا ہمارا جو ہے ایمان مکمل. ہاں 5 نمازیں ہمارے دین کا حصہ ہے, وہ اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. یہ اگر ہم نہیں کریں گے کوئی حرج نہیں. نئی نئی چیزیں آئیں گی تو, مگر انہیں دین کا حصہ نہیں بنانا. یہ ہے اصل میں بدعت. اچھا بڑے جانور میں اگر 7 حصے نہ کریں تو 5 حصے بھی ہو سکتے ہیں, بات سچ ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں اگر 7 حصے نہ کریں تو 5 حصے بھی ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ ایک حصہ کر دو. بڑا جانور کا نبی نے 100 اونٹ جو ہے ذبح کیے یار, اس سے بڑی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. حصہ تو ایک ہی تھا حضور کا, 100 اونٹ جب بھی ذبح کیے. تو آپ جتنے مرضی جانو, کیونکہ اس دن نبی نے فرمایا, میں سناؤں گا تمہیں قربانی سے متعلق حدیث اگلی بار یا اس سے اگلی بار. میں چارہ بقرعید کے قریب سناؤں ذرا, اس میں بیان کروں گا یہ چیزیں. کوئی حرج نہیں ہے بالکل. لڑکیوں کی شادی میں پیسے لکھوانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ, لڑکیوں کی شادی میں پیسے لکھوانا ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ تو علاقائی رواج ہیں, انہیں حضور نے کہیں منع نہیں کیا. تو ہمارے یہاں لفافے چلتے ہیں جو تھوڑے سے اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں, اور جو تھوڑا لو طبقہ ہے, غریب یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے یہاں پیسے لکھوائے جاتے ہیں. ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے رجسٹر میں, اس سے تھوڑا سا مجھے بھی لگتا ہے فائدہ, بھئی یہ پتہ لگ جائے گا کون کیا دے گیا. ایسے تو یاد نہیں رہتا 2 سال بعد, ورنہ وہ کتاب لکھی ہوئی ہوگی نا کاپی جس میں لکھتے رہتے ہیں, 2 سال بعد اٹھا اچھا 50 روپے دے گیا. اچھا مولانا عثمان دھیان بھی اس پہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی انسان کو ترک کر دینا چاہیے اس کام کو, تاکہ بدعت نہ چلے. کائے کو اس کو پیسے دینے اس لینے عمل کو کبھی کبھی ترک کر دینا چاہیے تاکہ بدعت میں شمار ہو. آج میں نے بدعت کی تمہیں ڈیفینیشن بنا دی. یہ دنیاوی چیز ہے, علاقائی رواج ہے. بدعت وہ ہے جو آپ دین میں آپ کوئی کام نیا شروع کریں جو آپ کے اوپر فرض تمام کر دیے گئے, ان میں آپ کوئی کام شروع کریں. یہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ مولانا نے یوں کہا نا عثمان صاحب کو کہ بھائی تم اونٹ پہ چلا کرو, وہ پھر آپ کیوں بدعت کر رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ کیوں پھر رہے؟ وہ موٹر سائیکل اور کاروں میں پھرے میرے سامنے. انہیں کہو نا کہ بھائی یہ بھی تو بدعت ہے, حضور نے تو کبھی استعمال نہیں کری کار. بھائی اس سے لفافوں سے کیا مطلب ہے اس کا بدعت کا؟ بدعت کی میں نے ڈیفینیشن کھول کے بیان کر دی نا ابھی. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دین میں آپ کوئی نئی چیز کرو. یہ تو دنیاوی معاملہ ہے یار, اپنے علاقے کا معاملہ ہے. اچھا پھر عشاء کے نماز کتنے رکعت ہوئی جی؟ عشاء کی کتنی رکعت ہوئی, ان کا سوال یہ ہے. عشاء کی صرف 9 رکعت ہے تو 6 رکعت, لیکن وطر کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں اس لیے میں نے 9 کہی, ورنہ ہے 6 رکعت جو نبی پڑھتے تھے, 4 فرض 2 سنت, بس یہ عشاء کی نماز ہے. اچھا وطر کس ٹائم وطر آخر میں, اور اگر آپ مان لو تہجد نہیں پڑھتے تو آپ وطر اس کے ساتھ پڑھ دو, پھر 9 رکعت ہو گئی. کیا کبھی کبھار 4 رکعت پڑھ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا کبھی کبھار 4 رکعت پڑھ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ کبھی کبھی چھوڑنا ہی چاہیے. آپ کو سنتوں میں, واجبات میں, فرض میں کبھی زندگی میں ایک آدھ بار فرق کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کے برابر کوئی رسول نہیں, کوئی اس کے برابر عبادت نہیں. جو اس نے فرض کر دی ان کے برابر. میں نے ابھی جواب دیا تھا آپ کو کہ 1 لاکھ وطر مل کے بھی ایک فرض کے برابر نہیں ہوتا, وہی جواب تھا. کبھی کبھی ترک کیا کرو جس سے آپ کے ذہن میں واضح رہے کہ ہمارے اللہ کی جو عبادت ہے, فرض جو قرار دی گئی وہ ایک ہی ہے اور وہ فرائض ہے. باپ نے بیٹے کو جائیداد دے دی, اب ضرورت پڑنے پر واپس لے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ایک اور سوال ہے, جیسے کوئی کسی کو گفٹ دے دے پھر اس سے اس کی انبل ہو جائے تو وہی واپس لے سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال جو پہلا ہے نا, باپ کو پریشانی ہوئی, اس نے جو بیٹے کو کوئی چیز دے دی تھی اسے واپس لے سکتا ہے. دیکھو نبی نے فرمایا, جو بات کا سوال بھی آپ کا آ جائے گا اس کہ ایک بار جو کسی کو ہدیہ دے دے وہ اس سے واپس نہ لے. وہ ایسا ہے جیسے اس نے, جیسے کتا الٹی کر کے چاٹ لیتا ہے, کسی سے ہدیہ واپس لینا. تو دوست سے اگر اختلاف ہوا تو اگر آپ اس سے ہدیہ واپس لے رہے ہیں تو آپ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا وہ الٹی کر کے چاٹ لیتا ہے. لیکن اس حدیث میں آگے حضور نے فرمایا اس میں باپ مستثنا ہے, مطلب باپ کے علاوہ تمام لوگوں پہ لاگو. باپ اگر اپنی اولاد کو کچھ دے اور پھر واپس لے تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا. تو اگر وہ باپ نے جداد دی کوئی اور آج وہ پریشان ہے یا مقروض ہو گیا تو وہ اپنے بچوں سے وہ جداد لے کے اپنے کام میں لے سکتا ہے, اسے اجازت ہے. رسول اللہ کی کھلی حدیث ہے. کیا تربوز کھانے سے نقصان ہوتا ہے, کس وقت کھانا چاہیے؟ یہ آپ نے اسی آج کل جو چل رہی نا, اور 4 کی موت ہو گئی, اسی سے متعلق ہے سوال کہ کیا تربوز کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے, کس ٹائم کھانا چاہیے. دیکھو تربوز کھانے کا آج میں ٹائم آپ کو بتا دوں, 11 بجے سے 3 بجے تک, بس. رات میں کبھی تربوز نہیں کھانا,
चावलों के बाद तरबूज नहीं खाना, तरबूज के बाद पानी नहीं पीना। तरबूज बहुत बढ़िया चीज़ है, नबी की सुन्नत है। नबी जो है खजूरों के साथ तरबूज खाते थे और ये फरमाते थे कि मैं खजूरों की गर्मी को तरबूज से ठंडा करता हूँ। तो लेकिन तरबूज खाने का टाइम रात नहीं है, क्योंकि तरबूज में शुगर होती है और बहुत हैवी होता है, क्योंकि पहले जो पेंक्रियाज को आपके खाना हजम करना, उसके बाद फिर तरबूज हजम करना, उसे बहुत मुश्किल होती है। जो उनकी डेथ हुई ना, उन्हें डायरिया हुआ और उन्हें पता ही नहीं लगा। दिन में अगर खुदा न खास्ता डायरिया होता है किसी को तरबूज से, वो भागेगा तो डॉक्टर के कम से कम ट्रीटमेंट तो उसे मिल जाएगा, उन्हें ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाया। वो तो उनकी मौत आ गई थी और अल्लाह ने पूरी उम्मत को समझाना था कि भाई तरबूज का इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करो। तो आप लोग ये अच्छा भी सवाल कर लिया इन्होंने इस टाइम, अच्छा ही हो गया। इसलिए तरबूज जो है मैंने आपको बता दिया, चावलों के बाद नहीं खाना। उन लोगों ने भी बिरयानी के बाद तरबूज खाया था, लिखा हुआ ये है अखबारों में। तो चावलों के बाद और एक तरबूज के बाद आपको पानी नहीं पीना और रात के टाइम तरबूज नहीं खाना। क्या सलातो खैरुम मिनन नौम हज़रत उमर ने फजर की अज़ान में शुरू किया? इनका सवाल ये है क्या अस्सलातु मिनन नौम हज़रत उमर ने शुरू किया फजर की अज़ान में? नहीं भाई, फिर तो ये बिदअत हो जाती, क्योंकि तो दीन का हिस्सा है, अज़ान का हिस्सा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह फरमाई थी, हुजूर के ज़माने से चला चला रहा। ये उड़ा दी इन लोगों ने, ये हज़रत उमर से जोड़ने के लिए, उनकी तौक़ीर कम करने के लिए कि ये बिदअत शुरू करते थे हज़रत उमर। हज़रत उमर ने भी तरावी शुरू कराई ना, ये तो इन्होंने अपने गले में डाल ली, वरना उन्होंने खुद थोड़ी पढ़ी इस तरह तरावी। वो तो वही तहज्जुद के टाइम पढ़ते थे, क्योंकि तरावी तहज्जुद की तो नमाज है। तो ये तो हज़रत उमर की तौक़ीर कम करने के लिए कुछ, मैं बता तो रहा, कुछ बुज़ुर्गों ने इस तरह की शियाओं की तरफ से भी सुन्नियों की तरफ से इस तरह किताबें लिखी कि हज़रत माविया की तौक़ीर कम हो जाए और हज़रत उमर की तौक़ीर कम हो जाए, हज़रत आयशा की, हज़रत अली की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। ये सब आपस में साजिशों के तहत किताबें लिखवाई गई। हमें तो अल्लाह उसके रसूल को देखना और उन्हीं के पीछे चलना, हमें इख्तिलाफ में नहीं पड़ना, हमने मोहब्बत बांटनी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उनके उसके अबू जहल के भांजे थे, बात सच है। हज़रत उमर, इनका सवाल यह है कि हज़रत उमर अबू जहल के भांजे थे। हज़रत उमर जो थे ना, उनकी मदर जो थी, उनके चचा का लड़का था, ये रिश्ता का मामू था अबू जहल, भांजे। तो रिश्ते के भांजे हुए, सगे भांजे नहीं थे। एक सवाल है, माँ सबके ख्वाब में आती है, मरहूम है, पर मेरे ख्वाब में नहीं आती, क्या वो नाराज़ है? इनका सवाल है, इनकी माँ जो है उनकी डेथ हो गई, वो सबके ख्वाब में आती है, इनके ख्वाब में नहीं आती, क्या वो इनसे नाराज़ है? नहीं नहीं, अब तो उसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो बेकार की बात है। वो तो इत्तफाक़ है कि औरों के ख्वाब में आ रही है, आपके ख्वाब में नहीं आ रही। नाराज़ और राज नहीं होते। अब ये लोग जो चले जाते हैं वो तो यहाँ तक तो नाराज़गी है। अगर वो नाराज़गी की हालत में मरेगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह, आखिरत में आपको नुकसान हो। लेकिन अब उसका कोई ताल्लुक़ यहाँ नहीं रहा कि वो नाराज़ है, इसके ख्वाब में नहीं आ रही, उसकी इख्तियार में कुछ है ही नहीं, सारे इख्तियार उसके सल्ब कर लिए गए। अब तो अल्लाह के हाथ में है सारे इख्तियार, इसलिए आप फ़िक्र ना करें। आप बल्कि एक अमल कर लें, अगर आपको अपनी माँ को देखना है शौक़ ख्वाब में, मैं भी दुआ करूँगा, आप मगरिब में सुन्नतों के बाद 2 नफिल पढ़ने शुरू कर दें सलातुल हाजात के, और दोनों रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ें, लक़द जाअकुम रसूलुम से लेके आखिरी तक। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी 2-4 दिन में आपके ख्वाब में आ जाएगी आपकी मदद। अच्छा, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को ये कहा, शुरू में ही 2-4 दिन हुए थे हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल करोगे कि उमर अभी हम जो है अमल जो करते हैं कुरान के मुताबिक करते हैं, तो किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है तुम्हें, अगर कोई मेरे नाम ले गाली भी दे तब भी झगड़ा नहीं करना है, और अबू जहल को कुछ नहीं करना है। तो मामू होने के बावजूद उसके घर गए और दरवाज़ा खटखटाया और तलवार दिखाई, कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर कुछ कहा तो उमर की तलवार याद कर लेना। तो जब अल्लाह के रसूल को बात नहीं पता चली, तो अल्लाह के रसूल ने कुरान के ऊपर अमल ना करना, अपने हुक्म के ऊपर अमल ना करना, इन दोनों बातों को नकारते हुए मुस्कुरा दिए इस बात को। तो ये किस चीज़ का सबूत है? ये तो इस्लाम का मतलब बहुत अच्छा सवाल है। असल में बात यह है, नहीं इस्लाम का वो नहीं है। आप ये देखो कि जो आदमी मारने काटने वाला हो, उन्हीं के लिए तो ये हुक्म दिया था कि कुछ नहीं कहने का मतलब यह है कि उसे काटना दियो, अगर वो मुझे गाली दे तो वो सिर्फ इतना ही कह के आए कि भाई एहतियात रखियो, मैं अपने नबी का पाबंद हूँ, मुझे उन्होंने मना किया एहतियात रखियो। होता रहा तो मेरा मामू, इनके यहाँ रिश्ते ख़त्म हो जाते थे कलमा पढ़ने के बाद। असल में जो दीनी भाई हैं ना, वो सगे भाइयों से ज़्यादा होते थे आपस में।
کیونکہ آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا ابو بکر صدیق کے بیٹے کا کہ آپ جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے 3 بار آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ ہونے کا لحاظ کرا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ تھا اور یہ ایمان میں آ چکے تھے، حضور کے ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا بیٹے اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آیا تھا تیری گردن اڑا دیتا میں، یہ ہے ایمان۔ تو یہ اسے دھمکانے گئے تھے بھائی کو کہ بھائی دھیان رکھیو، میں پابند اپنے رسول کا ہوں، اس لیے بس احتیاط رکھیو۔ تو یوں سمجھو کہ حضور نے کہا پھر 100 روپے مت دیو، یہ 54 دیا ہے اسے۔ اچھا عرب میں ایک وہ مطلب اشارہ ہوتا ہے، ہاں مطلب یہ تو ایک اس کی بات ہے کہ بھائی احتیاط رکھنا۔ کیا سچی توبہ صرف ایک بار ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سچی توبہ ایک بار ہے؟ نہیں بھائی نہیں، بالکل غلط جملہ ہے یار یہ تو۔ دیکھو توبہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی اور نہ کرنے کا عزم کیا۔ مان لو آپ نے ایک بار سانپ نے کاٹا، آپ نے علاج کر لیا، یہ تو ایک بار علاج ہو گیا، دوبارہ پھر سانپ نے کاٹ لیا، کیا آپ علاج نہیں کرو گے؟ میں نے تو ایک بار کر لیا، ایک بار کیچڑ میں گرے، آپ اٹھ کے نہا لیے، پاک ہو گئے، آپ کام وام میں چلے گئے، 5-4 دن بعد آپ کے راستے میں وہ کیچڑ پڑا ہوا ہے، دوبارہ آپ گر گئے، تو کیا دوبارہ نہیں آپ نہاؤ گے؟ تو اگر غلطی ہوئی آپ سے اور آپ نے توبہ کر لی تو وہ دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے نفس کی کمزوری میں دوبارہ گناہ ہو گیا تو بالکل اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جس نے سوچ لیا کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بس وہ ابلیس ہو گیا، وہ مایوس ہو گیا۔ ابلیس مایوس ہی تو ہو گیا تھا، اگر وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کا کہنا مان لیتا، چلو نہیں بھی ماننا تھا، اس کے بعد توبہ کر لیتا کہ واقعی اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو اب بھی اللہ معاف کر دیتا۔ لیکن جو جرت کرے اس کے بعد کیا اور یہ سمجھے کہ مجھے تو اب اللہ معاف ہی نہیں کرنا ہے، وہ تو گیا۔ تو اس لیے بالکل ایسی کوئی جملہ نہیں ہے، بیکار کی بات ہے۔ توبہ تو بار بار کرنی چاہیے، نبی تو خود یہ کہتے تھے 100 بار استغفار کرتا ہوں، تو اللہ ہی کہاں جو معاف نہ کر سکے اور وہ بندہ ہی کہاں جو گناہ نہ کر سکے۔ رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ معافی مانگا کرو، ایسا نہ ہو تم بہت زیادہ نیک ہو جاؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہارے بدلے ایسے لوگ لائے گا جو گناہ کرتے ہوں گے، اللہ سے معافی مانگتے ہوں گے۔ بچوں کے ڈائپر بدلتے ہوئے بچوں کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے ڈائپر بدلتے ہوئے بچوں کے شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے؟ نہیں بھائی، یہ تو وضو ٹوٹنے کی الگ علامتیں ہیں، اور وہ جو شرمگاہ پہ ہاتھ لگنے سے وضو کا معاملہ ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغوں کے لیے کہا، وہ تو بچے کی شرمگاہ ہے، ماں نہیں بدلے گی، باپ نہیں بدلے گا تو کس طرح سے کام چلے گا؟ اس طرح تو وضو ہی کرتے رہیں گے۔ اس لیے بالکل یہ بیکار کی چیزیں لوگ مسئلے اٹھاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل اس میں۔ اور وہ جو حدیث ہے نا کہ شرمگاہ پہ اگر تم ہاتھ لگاؤ تو دوبارہ وضو کرو، وہ بالغ لوگوں کے لیے ہے، اور وہ بھی شہوت سے اگر آپ نے ہاتھ لگایا، آپ نے کھجانے کے لیے ہاتھ لگ گیا آپ کی شرمگاہ پہ، خارش آتی ہے، خارش وہ بند جگہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ ہاں اگر آپ نے شہوت سے ہاتھ لگایا پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے، وہ وضو کرنا پڑے گا۔ حج یا عمرے کے دوران انسان نکاح بھی کر سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ حج یا عمرے کے دوران انسان نکاح کر سکتا ہے؟ حج کے جو 5 دن ہیں نا ان میں نہیں کر سکتا، ان میں تو عورت کے پاس بھی نہیں جا سکتا، اپنی شہوت کی بات ہی نہیں کر سکتا، چھو بھی نہیں سکتا اپنی عورت کو۔ 5 دن جو حج کے ہیں ان کے علاوہ بالکل نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ حج کا تو اصل میں 1 دن ہے، 5 دن جو ہیں اس کے لوازمات کے ہیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہ سارے جو معاملے ہیں نا ان میں منع کیا قرآن نے کہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانا۔ طلاق کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو استعمال جو جائز ہیں؟ ان کا سوال ہے طلاق کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو جائز ہیں جو استعمال کرنے چاہیے؟ وہ طلاق ہی ہے بھائی، قرآن نے تو 2-3 لفظ استعمال کیے لیکن طلاق مین ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ میں نے تجھے آزاد کرا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، یہ طلاق کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، طلاق بہت زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اس لیے حلال رکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پھنس نہ جائیں، مطلب جو ظالم لوگوں کے پاس عورتیں نہ پھنس جائیں یا ظالم عورتوں کے پاس مرد نہ پھنس جائیں، تو نجات مل جائے انہیں اور اگلی زندگی آسانی آزادی گزاریں۔ ورنہ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ نیت سے بھی ہے۔ مان لو کسی کو پتہ ہی نہیں طلاق ہے کیا، غصے میں انہوں نے کہہ دیا، تو وہ نیت بھی دیکھی جانی چاہیے اس معاملے میں میرے حساب سے۔ پہلے تو حضور نے کہا کہ اس میں احتیاط رکھنا ان چیزوں میں، کہ تم مطلب غصے میں یا اس میں یا مذاق میں بھی اگر تم نے کہہ دیا تو یہ واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث تو یہ ہے، لیکن بہت محتاط رہنا چاہیے، لیکن ہمیشہ ایک طلاق دینی چاہیے جس سے کہ آپ کے پاس چانس رہے۔ ہمارے پاس میرے پاس تو مطلب بہت کیس آتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا 3 طلاقیں دی، بھاگے پھر رہے،
کہ یہ اہل حدیث سے فتویٰ دے دو، ہمارا نکاح کرا دو، یوں کر دو. میں نکاح کرا بھی چکا کہیں، کیونکہ میں تو 3 دفعہ کو 3000 دفعہ کو ایک ہی مانتا ہوں اسے. کیا اللہ کے 99 ناموں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 99 صفاتی نام ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی طرح 99 نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی لوگوں نے اپنا آپ بنا لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو ہیں صفاتی، مگر جیسے آج بھی آئے بشیر اور نذیر اور تنبیہ کرنے والے، تو سراج بھی، منیر بھی، بہت سارے نام قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے. لیکن یہ 99 ناموں کا گلدستہ جیسے اللہ کا آیا ہے حدیث میں، اس طرح کی بات نہیں ہے. اس لیے بالکل یہ اپنی طرف سے بنائی بات ہے. کیا اللہ کے ذکر میں دھیان نہ لگے تب بھی کرنے سے اجر ملے گا؟ ان کا سوال یہ ہے اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے دھیان نہ بھی لگے تب بھی اجر ملے گا. بالکل اجر ملے گا بھائی، دھیان لگے گا تو زیادہ اجر ملے گا. لیکن اگر دھیان نہیں لگتا تو آپ کے اعضاء تو کم سے کم آپ کی زبان ہے یا آپ کے جو بھی آپ جس طرح بھی ذکر کر رہے ہیں، دماغ میں ہی بات آ رہی، دل لگ رہا نہیں لگ رہا، لیکن آپ کو ذکر کرتے رہنا. ذکر کہتے ہیں یاد کو، اصل میں آپ یاد کر رہے ہیں اللہ کو تو بالکل اس کا اجر تو آپ کو ملے گا. اگر دل سے کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا. کیا روزہ رکھنے کی نیت کی دعا ثابت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کی دعا ثابت نہیں بھائی. نیت کی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کسی بھی عبادت کا، نہ چاہے نماز ہو اور چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کے نام. یہ تو لوگوں نے اپنا نیت بنا لی، اس طرح کی دعائیں کہ سکھاتے ہیں، ورنہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ حدیثوں میں نہیں ہے. اچھا جیسے بہت سے لوگ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہہ ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے نہیں، اس طرح صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ بھی لگا دیں، کوئی حرج نہیں. نہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ وسلم کوئی حرج نہیں ہے. وہ اللہ سے دعا ہے، تعالیٰ اللہ ہی کو تو کہتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رحمت بھیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلی اللہ تعالیٰ کہ اللہ، اے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت بھیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ نے جو کہا اللہ کو یاد کرنا اس کا اجر ملے گا. انسان میڈیٹیشن کے لیے بیٹھ جائے روز تو اس کا بھی اجر ملے گا؟ بالکل. اگر اللہ کو یاد کر رہا ہے میڈیٹیشن میں، اگر آپ جو کوئی اور ذہن میں چیزیں لے جا رہے ہیں، پھر تو میں تو جو میڈیٹیشن کرتا ہوں اس میں تو اللہ لفظ جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ اپنے دل پہ محسوس کرتا ہوں. تو میں نے اس لیے بتایا آپ لوگوں کو کہ آپ کو ایک طریقہ مل جائے. تو آپ اگر آنکھیں میچے اللہ کو آپ نے ذہن میں لیا ہے اور یہ دل پہ آپ محسوس کر رہے ہیں تو بالکل آپ کو اجر ملے گا. یار آپ اللہ کی آدمی تو ہو. جیسے بغیر نیت کے ہم سو گئے عشاء پڑھ کے اور صبح فجر میں اٹھ کے ہم نے نماز پڑھی اور اس وقت اگر ہم روزہ رکھنے کی نیت کریں فجر میں اٹھ کے تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے رات کو سو گئے، صبح کو اٹھ کے ہم نے نیت کر لی، روزے کی کیا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار فجر پڑھا کے آئے، گھر میں آ کے پوچھا ہوئے کھانے کو کچھ ہے کہ کچھ ہی نہیں ہے کھانے کو. وہاں کیا ہوتا تھا کھانے کو کہ چلو ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھ لوں. اس سے نماز پڑھنے کے بعد میں بھی روزہ رکھ سکتے ہاں بالکل رکھ سکیں. فجر کی نماز پڑھ کے جی اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا، ان کا سوال یہ ہے رات کو سو گئے کھا پی کے، اب کچھ نہیں کھایا بیچ میں، اٹھے فجر کے بعد روزے کی نیت کر لی، ہو گیا روزہ. نہیں جیسا نفلی روزہ ہے. اچھا جیسے ہم نے جو ہے کہ بھیا جان سے پہلے روزہ رکھا جا، وہ تو سحری کھاتے ہو نا آپ. میں نے حضور کی مثال دی نا آپ کو. حضور نماز پڑھا کے آئے، گھر میں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں میں روزے کی نیت کرتا ہم نماز کے بعد بھی نفلی روزہ رکھ سکیں؟ بالکل رکھ بالکل. اچھا فرض روزے کے لیے نیت کر کے سونا پڑے گا؟ فرض روزوں کے لیے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پہلی رات ہو نا اسی میں پورے مہینے ہی نیت کر لو، آپ کی نیت ہو گئی. رمضان تو ہے ہی نیت کا نام. نہ 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 پھر کوئی ضرورت نہیں. چاہے سحری بھی نہ کھاؤ؟ نہ سحری کھانا تو سنت ہے، برکت کی چیز ہے، بہت حدیث ہیں اس کے بارے میں. لیکن اگر کوئی سوتا رہ گیا تو کوئی جان بوجھ کے اگر آپ رحمت چھوڑ رہے تو آپ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں. چاہے آپ اٹھ کے 1 گلاس پانی پیو سحری کی نیت سے، مگر اٹھو ضرور. اگر آپ سوتے رہے تو آپ تو فجر بھی پی جاؤ گے، تو آپ کا روزہ ہی جان ہی نہیں رہی روزے میں اگر آپ کی نماز ہی نکل گئی. تو اس لیے اٹھو ضرور، کھاؤ اس ٹائم اور تہجد پڑھو. ایسا مہینہ ہے تہجد کو شروع کرنے کا بہترین مہینہ ہے. وہ منہ میں السر رہتے ہیں، جیب بھی بلیک رہتے ہیں کالے، بار بار دوائی کھانے سے بھی فرق. دوبارہ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو منہ میں السر رہتے ہیں، منہ میں السر، جی ہاں ماؤتھ السر، اور جیب
काली रहती है? इनका सवाल यह है कि मुंह में ज़ख़म रहते हैं, जीभ काली रहती है। एक तो उन्हें मालूम करना पड़ेगा भाई कि उन्हें मोशन कैसे होते हैं, लेटरिन रोज़ होती है नहीं होती। अगर नहीं होती, कब्ज रहता है? हाँ, तो सना मक्की की पत्ती पिसवा के रख लें और आधा चम्मच रात को गर्म पानी में घोल के रोज़ खा लिया करें, पी लिया करें उसे, तो इंशाल्लाह उन्हें रोज़ लेटरिन खुल के हो जाया करेगी और मुंह उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुहागे को तवे पे डाल के खिला लें और उसे पीस के रख लें डब्बे में भर के, और आधा चम्मच वो पिसा हुआ सुहागा और आधे चम्मच ग्लिसरीन में मिला के और मुंह में लगाएं अच्छे से चारों तरफ। 3 दिन कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल मुंह ठीक हो जाएगा। दूसरा काम एक और कर लें, गुलाब जल की एक शीशी ले आएँ, एक घूंट गुलाब जल अच्छी तरह मुंह में चलाया, निकल गए, दूसरा घूंट अच्छी तरह मुंह में चलाया और राल की तरह टपका दिया। 3 या 4 दिन में मुंह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी कैप्सूल की ज़रूरत नहीं। एक भाई को हिचकी आती है, बार बार मीठा खाने से और पानी पीने से भी ठीक नहीं होता, काफ़ी दवाइयाँ ले ली लेकिन ये परेशानी नहीं होती। इनका सवाल यह है हिचकी का क्या इलाज है। हिचकी का इलाज यह है कि वो कच्चे नारियल का पानी पिएँ। कच्चा नारियल जो ठेलों पे बेचते फिरते हैं 10-20 रुपए का, वो फोड़ते हैं उसे ऊपर से और नीचे से अंदर से गुदल खिलाते हैं लोगों को, उसका पानी 1-2 रुपए में दे देते हैं वो सुबह शाम कोई देख लें कहाँ ठेला खड़ा होता है। दूसरा, थोड़े से अंगूर खाया करें रोज़, आजकल अंगूर चल रहा है, 100-150 ग्राम अंगूर खा लें, 10 दिन इलाज कर लें, बस ये जो मैं बता रहा हूँ। तीसरा काम ये भी करके देखें, एक टोटका है कि दोनों उंगलियाँ हिचकी के टाइम कानों में अच्छी तरह डाल के बैठ जाएँ, हिचकी रुकते ही निकाल लें, 1-8 मिनट में हिचकी रुक जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। दायमी नज़ला है काफ़ी दिनों से, एलोपैथिक दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा है और एलर्जी भी रहती है गले में, क्या इलाज? इनका सवाल यह नज़ला है, गले में एलर्जी भी रहती है, वो तो सारा चेक करना पड़ेगा, कहीं नाक की हड्डी तो नहीं बढ़ रही, साइनस तो नहीं है, गले में टॉन्सिल तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें जो है एक तो नाक में सरसों का तेल डालना चाहिए और एक जो है वो एकोनिटोन करके दवाई आती है होम्योपैथिक की, वो 5 गोलियों में बनवा लें, 5 गोली 3 बार कम से कम दिन में ले लें, इंशाल्लाह नज़ला हमेशा के लिए ठीक हो जाए। गले के लिए कस्ते शीरी पीसी भी हो या बाज़ार से मिल जाए, हमारे मरकज़ से मिल जाएगी फ्री में, तो कस्ते शीरी आधा चम्मच और आधा चम्मच शहद मिला के और उसे चूसते रहें टॉफ़ी की तरह मुंह में लेके, एकदम ना निकलें, धीरे धीरे। और एक डुल कुमारा करके दवाई आती है होम्योपैथिक की, डुल कुमारा 30, वो 5 बूंद 3 बार सादे पानी में ले लें, इंशाल्लाह टॉन्सिल हुए, गले में कोई इन्फेक्शन हुआ, सब खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास सब कुछ फ्री है भाई, चाहे हमारे पास भेज देना, हम अपना आप दे देंगे। सूखी खांसी रात में सोते हुए आ जाती है, दस्तक उठता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या दवाई है? इनका सवाल ये है, सूखी खांसी रात को सोते हुए आती है, उसके लिए क्या है, एक कटोरी में आप चुटकी भर सेंधा नमक ले लो और उस पर आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद डाल लो और उसे उंगली से चाटो और चाट के फिर गर्म पानी पी लो, 3 दिन कर लो, इंशाल्लाह ख़त्म खांसी, अल्लाह ने चाहा। टाइम देख लो क्या हो गया, 11:15 हो गए, माशाल्लाह। हाँ, तो एक और है क्या भाई आखिरी? एक औरत है वो अंडे देती है उसकी मुर्गी, तो क्या उनसे अंडा लेना ठीक है और उसको अंडे को हदिया देना क्या सही है? अच्छा, उनकी मुर्गी अंडे देती है, अंडा दिल के लिए कैसा रहता है, हार्ट के लिए? हार्ट के लिए देसी अंडा। इनका सवाल है देसी अंडा हार्ट के लिए कैसा रहता है, तो भाई नुकसानदेह है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बिल्कुल हार्ट वालों को नहीं खाना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जल्दी